بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو قرآن پاک میں اسوہ حسنہ فرمایا ہے۔ یہ سب سے بہترین زندگی ہے۔ آج ایک بہت بڑا فقدان ہر طرف جو پایا جاتا ہے وہ سیرت سے نا آشنائی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، سیرت مبارکہ سے نا آشنائی ہے، ہم آشنا نہیں ہیں۔ عوام تو عوام، یہاں تک کہ خواص بھی جو ہیں، جس کو ہم دیندار طبقہ کہتے ہیں، وہ طبقہ بھی سیرت مبارکہ سے دور ہے۔ آج عوام میں خاص طور پہ یہ محنت تو خوب ہوئی ہے کہ سنتوں کے بارے میں کچھ ہمیں پتہ چل جائے، جو بہت لازمی ہے، اس میں ایبسولوٹلی کوئی اس میں شک نہیں ہے، اس کی اہمیت پہ انکار ہرگز نہیں ہے، بلکہ لازمی ہے۔ مگر اگر آپ نے دین کو کلی طور پہ اپنانا ہے، دین کو کلی طور پہ جاننا ہے، اور اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اسلام صرف چند احکامات کا نام نہیں، چند رسومات یا عبادات کا نام نہیں، کمپلیٹ وے آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطۂ زندگی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج ہم نے اپنی زندگی میں اسلام کو بہت پیس میل میں، جس کو کہتے ہیں نا کہ کاٹ کاٹ کے، اور یہ تھوڑا سا نیچے جاتا، تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں ایسے، یہاں اسلام کو ہم نے ٹکڑوں میں اپنی زندگی میں اپنانا شروع کیا ہے۔ اس کی پہلی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہم پوری تصویر سے آشنا ہی نہیں ہے۔ پوری تصویر اسلام کی کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے ہر امر پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال مقدرات انسان کتنے انتظام کر لے، جو اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ بہر تو فقیر یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تک ہم یہ مان نہ جائیں اور جان نہ جائیں کہ دین اسلام ہے کیا، اور اس کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اسوہ حسنہ کو جاننے کے لیے، سیرت مبارکہ کو جاننے کے لیے ہمیں یہ کاوش کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو جاننا، اس کو پڑھنا، اس کی معلومات حاصل کرنا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، دین ہماری زندگیوں میں پارشلی نہیں آ سکتا۔ یہ دیکھ لیجئے آج تیتر بٹیر ہمارا کیا حال ہے۔ کچھ چیزیں تو ہم ماشاءاللہ امامہ پہن لیا، داڑھی رکھ لی، مگر معاملات میرے ٹیڑھے پٹیڑے ہیں، سر پہ دوپٹہ کر لیا، شرعی پردہ کر لیا، غیبتیں منہ پہ جاری ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ پردے کی تو مجھے شریعت بہت اچھی، جی ماشاءاللہ میں تو شرعی پردہ کرتی ہوں، الحمدللہ، بہت مبارک ہے، مگر وہ جو اقبال نے کہا دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ شرعی پردہ تو آپ نے کر لیا، مگر دل میں دوسروں کے لیے بغض ہے، عداوت ہے،
اپنے اندر تکبر گھسا ہوا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے؟ آج ہم بعض لوگوں نے صرف عبادات کو دین سمجھ لیا، بعض نے صرف اخلاقیات کو دین سمجھ لیا۔ طرز زندگی، آپ کی معیشت، آپ کی معاشرت، آپ کا اخلاق، یہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدھے گھنٹے 2 گھنٹے مسجد کے نبی، گھر میں کوئی اور نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فرما رہے تھے تو بھی آپ نبی تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو بھی نبی تھے، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو بھی نبی تھے، جب کھانا کھا رہے ہیں تو بھی نبی ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں تو بھی نبی ہیں۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے چند سنتیں بہت زور دیا ہے، وہ ضروری ہیں، پھر میں کہتا ہوں، مگر فقیر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا اب خواب غفلت سے جاگنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ان پرٹیکولر اور دنیا میں بالعموم کتنی تیزی سے تنزل آ رہا ہے، چیزیں کتنی تیزی سے نیچے آ رہی ہیں۔ اب بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہم خود ان چیزوں کا شکار ہوتے چلے جائیں گے جو مغرب معاشرہ آج ہو چکا ہے، اور ہم اس تنزلی میں تیزی سے پڑ رہے ہیں۔ تو اب ہمیں تھوڑا کھل کے بات کرنی پڑے گی اور اپنے نقائص کو کھل کے دیکھنا پڑے گا کہ ویئر از دی فالٹ۔ میں مسواک تو کر رہا ہوں، سیدھے پیر میں چپل تو پہن رہا ہوں، الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے، مگر کسی کے لیے بغض رکھ رہے ہیں، کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی چغلی کر رہے ہیں، کسی کا دل دکھا رہے ہیں، کسی کو طعن کر رہے ہیں۔ یہ طرز زندگی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ خود سوچنے کی بات ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جو اول ایک جنرل بات ہے کہ یہ مسلمانوں پہ ہی مصیبت کیوں آتی ہے، تو آپ بتائیے مسلمان ہے کہاں؟ پوری دنیا میں مسلمان کہاں ہیں؟ ذرا کوئی نمونہ تو پیش ہو کہ بھائی ہاں یہ حکومت جو ہے یا یہ مملکت ہے جہاں واقعی سارے مسلمان ہیں یا 80% مسلمان ہیں، پریکٹسنگ مسلمز۔ اور اس میں اگر تھوڑا سا اور آ جائیں پرٹیکولر کہ جو سو کالڈ دیندار لوگ کہلاتے ہیں، معذرت کے ساتھ میرا لفظ سخت ہے مگر مقصد خیر کا ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے اس بات پہ تقیہ کر کے بیٹھے ہوئے، انحصار کر کے بیٹھے ہیں، وی آر ویری مچ ایٹ ایز کہ میں تو بہت بڑا دیندار آدمی ہوں، کیوں؟ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میری داڑھی ہے، میں 5 وقتی نمازیں پڑھتا ہوں، دیکھو میرے سر پہ ٹیکا بھی آ گیا، میں تو بہت بڑی دیندار عورت ہوں، دیکھو میں تو اس درس میں جاتی ہوں، اس درس میں جاتی ہوں، یہ درس دیتی ہوں، وہ درس دیتی ہوں، سارا وقت میری تو زندگی اسی میں مشغول ہے۔ ارے تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ تھا کبھی سوچا؟ تمہاری بیوی کے ساتھ کیسا رویہ تھا کبھی سوچا؟ تمہاری اولاد کے ساتھ کیا رویہ تھا کبھی سوچا؟ کیا یہ ساری چیزیں دین سے مبرہ ہیں؟ آر دیز ایکسکلوڈڈ فرام دین؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ جو ہم نے پیس میل ایڈمٹ کیا ہوا ہے نا کہ جی ہم ابھی میری تہجد کا وقت ہو گیا ہے یا ابھی میری عشاء کا وقت ہو گیا ہے اور میں آج ذرا جلدی عشاء پڑھ لوں کیونکہ عشاء کے بعد فلانا ڈرامہ بھی تو دیکھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ منافقت نہیں ہے ہمارے اندر؟ یہ کون سا دین ہے کہ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ سے بھی ایک طرف دوستی ہے اور دوسری طرف شیطان سے بھی دوستی ہے؟ یہ کون سا دین ہے ہمارا؟ اور یہ کیوں ہے؟ اگین فقیر کا مقصد کبھی تنقید برائے تنقید نہیں ہے، کسی کو نشانہ بنانا نہیں ہے، یہ ہم سب اس میں شامل ہیں۔ میں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں ایسا ہوں، مگر اب مقصد کیا ہے کہ تاکہ ہمیں اس کی اویئرنیس آئے، کوگنیسنس آئے، اس کا ادراک آئے، اس کا استحضار آئے، جب تک ہم اپنی بیماری کو جان نہیں لیں گے۔ اچھا اب بات پھر دور چلی جائے گی، مگر اب اس بیماری کو جاننے کے لیے جو فقیر کی نظر میں اس وقت جو انتہائی ضروری چیز ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا ہے۔ میں خود آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ جزائے خیر دے، ہمارے ایک دوست احسن شریف ان کا نام ہے، پتہ نہیں سنا ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ایک زمانے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً کچھ ان کو حکم فرمایا کہ سیرت کو عام کرو
اور اس زمانے میں حضرت مولانا محمد مکی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ ان کو درجات بلند فرمائے، ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، جو حرم میں درس دیتے ہیں، انہوں نے بہت اعلیٰ انداز میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات، میرے خیال کوئی یہ نیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں، جس نے نہیں سنے وہ ضرور سنے، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، صاحب نسبت بزرگ ہیں، اور تو وہ سیرت بیان کی تھی۔ تو یہ ہمارے ساتھی جو ہیں، انہوں نے جہاں تک میری انفارمیشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ، یہ بات عام کر رہا ہوں مگر انشاءاللہ ترغیب کی نیت سے، یہ وہ اس زمانے میں، آج سے ایک بہت پرانی بات کر رہا ہوں، میرے خیال 10-15 سال پرانی، سی ڈیز کا تھبا ہمیشہ وہ ساتھ رکھتے تھے اور وہ بانٹتے تھے۔ تو اس فقیر کو بھی انہوں نے دیں تو مجھے بھی سننے کا موقع مل گیا، سعادت ہوئی، اور پہلی بار احساس ہوا کہ میں تو کتنا دین جانتا ہی نہیں ہوں، نہ کہ اب کچھ جان گیا، مگر یعنی دین کے اتنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کتنے حصے جس سے میں واقف ہی نہیں ہوں۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف نہیں ہوں تو وہ عمل، ہاؤ کین آئی امپلیمنٹ دیٹ ان مائی لائف، میں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں کیسے عمل پیرا ہوں گا اس پہ، جبکہ میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ کتنی اہم چیز ہے، سوچیے آپ، یہ میرا اور آپ کا حال نہیں ہے کہ ہم چند احکامات جا کے یا نماز کے مسائل جان کے، وہ بھی ضروری ہے مگر وہ ہی ضروری نہیں ہے۔ یہاں تو عام کیا میں عرض کروں، یہاں تو بڑے بڑے مولویوں کا یہ حال ہے، وہ کہتے ہیں بس یہ سیرت کی بات کیا کرو، بس چند مسائل جاننا، ارے یہی بڑی بات ہے۔ مجھے کسی نے کہا، بڑے مفتی صاحب، کہ جی یہاں تو اس وقت اگر میں لوگ نماز کے مسائل ہی جان لیں تو بہت بڑی بات ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ اور ہمارے مولوی حضرات سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ویٹیج دیں گے تو دین آئے گا ہمارے گھر میں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ادھر سے ایک وقت ہمارے یہاں تسبیحیں پھر رہی ہوں گی، اور کیا کہتے ہیں وہ کون سی حرمین، کیا نام ہے اس کا، برقعے کس کے ہوتے ہیں بڑے، حنین کے بڑے برانڈڈ برقعے آئیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی زینتوں کو چھپاؤ مگر حنین، I'm sorry a lot of you may be feeling it, but مقصد یہی ہے نا، وہ ہر کوئی جس کی آنکھ نیک بھی ٹکنی، وہ کھٹ کر کے دیکھے گا کہ یہ حنین کا برقع ہے یا عبایا ہے، اور آپ کے دل میں پھر تکبر کون نکالے گا؟ پردہ کیا آپ نے، بہترین کام کیا۔ دیکھیں دین کلی طور پہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت، پارٹ ٹائم نہیں ہے۔ ہم تو پارٹ ٹائم لورز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یار وہ برقع پہن لیا ویری گڈ، مگر اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، یہ کپڑا ایسا ہونا چاہیے۔ میں ہرگز منع نہیں ہے اچھی چیزوں، آپ اچھا پہنیں، اللہ نے آپ کو استعداد دیے، ضرور اچھا پہنیں، سب کچھ کریں، مگر ایک طرف تو ہم دین کی طرف آنا چاہ رہے ہیں اور اس طرف 2-3 ہزار ریال کے عبائے پہننا چاہ رہے ہیں، یہ تصرف، وہ کیا کہتے ہیں، اسراف ہے یا کیا ہے؟ اگین شرعی نقطے سے جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، مگر میں کیونکہ جو برقع پہن رہا ہے وہ عبایا کر رہا، الحمدللہ، اس کا مطلب ہے اس کا ذہن دیندار ہے۔ مگر وہی بات ہے نا، ہم نے پارٹ ٹائم، ہم نے پارٹس میں دین کو لینا ہے، ٹوٹالٹی میں نہیں لینا۔ جب تک 9 ویسٹ کی جوتی نہ ہو، جب تک کوئی پرس والا کون سا ہوتا ہے یار، لوئی وٹون، گچی یا لوئی وٹون، تب تک بات نہیں بنے گی۔ اللہ اکبر، جب تک 2-4-5 لاکھ کا پرس نہیں ہوگا تب تک، دیکھیں یہ میں فقیروں کا تعلق پھر تقوی سے ہوتا ہے، اور وہ مزاج بنانے کے، تو میری باتیں سخت ہیں، خدا نخواستہ کوئی دل پہ نہیں لے، اگر آپ کا پرس ہے تو آپ ضرور رکھیں، استعمال کریں، اس میں مسئلہ منع نہیں، مگر میں صرف 1 منٹ، آپ ہر کوئی اپنے آپ کو خود ایویلیویٹ کرے، میں کرٹیسائز کسی کو نہیں کر رہا ہوں پلیز، مگر میرے اپنے دل کی حالت یہ ہے کہ جب تک میرے پیر میں بالی کا جوتا نہ ہو مجھے تسلی نہیں ہوتی، اور وہ اس واسطے تسلی نہیں ہوتی کہ میں باہر نکلوں تو لوگ مجھے کہیں اس جوتے کو دیکھ کے کہ یار اللہ نے واہ ماشاءاللہ بہت بڑی پارٹی ہے۔ اختلاف اس پہ ہے۔ اب یہ باریک نقطے آ جاتے ہیں کہ ایک آدمی کچھ بھی پہن لے مگر اس کے دل میں، ہاں ایک اپنی پسند کے لیے کچھ بھی لے لے آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر کیا ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا کہ جب ہم فلانے کی پولو کی شرٹ پہنتے ہیں یا فلانے کی ٹوپی پہنتے ہیں یا فلانے کے جوتے پہنتے ہیں برانڈڈ، تو دوسروں کو دکھاوے کا عنصر ہمارے اندر نہیں ہوتا؟ کیا یہ دین کا حصہ ہے؟
نو اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو، بالکل وقت ذرا کم ہی ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس کی وجہ کیا بنی. اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ نے دین کا جذبہ دیا ہے، محبت دی ہے، آگے بڑھنے کی تمنا دی ہے، مگر بعض اوقات وداؤٹ ریئلائزنگ ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جو ہمارے اپنے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں. اب یہ چیزیں کیسے نکلیں گی؟ سب سے پہلی بات یہی ہوتی کہ پہلے ہم کلی طور پہ دیکھیں کہ ہم نے بننا کیسا ہے. کوئی چیز کا نمونہ ہمارے پاس سامنے ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے بننا، ایک قمیض سامنے پڑی ہوئی ہے پوری، اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس ڈیزائن کی یہ قمیض ہم بنانی ہے. درزی کہتا ہے جی اس ڈیزائن کی. اگر درزی کو آپ صرف ایک آستین دے دو تو وہ آستین تو بڑی اچھی بالکل آپ کی اس انداز میں بنا دے گا جیسا آپ چاہ رہے ہیں، مگر اگر وہ باقی ڈیزائن سے واقف نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ باقی ڈیزائن وہ اپنی چاہت، اپنی عقل، اپنے ذوق شوق ٹیسٹ سے بنا لے گا. تو نیٹ رزلٹ جب آپ دیکھو گے آپ بولو گے بھائی تو نے آستین تو صحیح بنا دی دونوں، مگر باقی جو ساری اس کی باڈی تھی اس کا تو تم نے ستیہ ناش بنا دیا. اس پہ تو فار ایگزامپل بٹن رکھنے ہی نہیں تھے، تم نے 4 بٹن لگا دیے ہیں. اس کے اندر نیچے لیس نہیں لگانی تھی، تم نے پورا اس کو ہاتھی کی سونڈ بنا دیا ہے. ہمارا یہی مسئلہ ہے. اور کیوں ہے یہ؟ اب کمنگ ڈاؤن ٹو دا کور، کہ یہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ اس ضرورت کو ہی نہیں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے واقفیت حاصل کریں. پہلے اس کو تو جانیں کہ ہم نے بننا کیسا ہے. عملی نمونہ دیکھو، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیوں دنیا میں؟ کیا قرآن بھیجنا کافی نہیں تھا؟ اللہ کا کلام تھا، ساری ہدایت تو قرآن کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کا عملی نمونہ ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف قرآن بھیجنا مخلوق کے لیے کافی نہیں تھا، عملی نمونہ دکھانا ضروری تھا. تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور پھر اس کو پہ ٹھپا لگایا کہ میرے محبوب کی زندگی اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ ہے. تو قرآن کو جاننا بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کیسے جان سکتے ہو قرآن؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانو گے تو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانو گے؟ اگر تم نے آپ سے دیکھیں کائنات میں سب سے زیادہ قرآن کو کس نے سمجھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو سب سے زیادہ قرآن کو اپنی حیات مبارکہ میں کس نے امپلیمنٹ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور 24/7 365 یعنی ہر لمحے، یہاں تک کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا محبوب اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتا، جو ہے ہماری طرف سے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ اس پہ واقفیت ہم کی کیا ضرورت ہے ہمیں. میں تو خاتون ہوں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کے بارے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. میں کیا عرض کروں، ہر علم کا ایک ظاہر ہے اور ہر علم کا ایک باطن ہے. ایک ظاہری معلومات ہے مگر اس پہ اور جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے اس کو ظاہری میں ظاہر جاننا، اس کی معلومات ایک درجہ ہے، مگر جو دل کے اخلاص کے ساتھ اس کو جب اس کے اندر ڈوبے گا تو اللہ پاک اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کی اس کو معرفت اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نور اس کو عطا فرمائیں گے. پھر عرض کرتا ہوں کہ معرفت الہی، معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں ہے. تبھی تو اللہ پاک قرآن میں خود فرما رہے ہیں کہ اے محبوب، مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ تم ان سے کہہ دو کہ اگر تم مجھ سے یعنی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. اللہ اکبر. نو پلیز، میں اپنے کور ایشو پہ ہوں. پلیز، دی امپورٹنس آف سیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ. تو پہلی بات تو یہ کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ایک تو وہ جو سیرہ جیسے میں نے کی کہ مورخین کی نگاہ میں یا ہمارے علماء نے جس طرح اکٹھی کر کے بیان فرمائی، الحمدللہ. اسی طرح
اس کا ایک بہت بڑا سیرہ کو جاننے کا ایک بہت ضروری اور ایک بہت بڑا اینگل جو ہے وہ ازواج مطہرات کی نگاہ سے ہے. کیا خواتین کیا مرد، ہم یعنی صحابیات کی زندگی اور بالخصوص اہل بیت اور ازواجہ مطہرات کی زندگی جانے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیسے جان سکتے ہیں؟ بہت سارے انسان کی زندگی کے پہلو ہوتے ہیں، رخ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ کسی انسان کو اگر کوئی جانتا ہے تو اس کے گھر والے جانتے ہیں، اور اس میں بھی سب سے زیادہ کوئی جانتا ہے تو اس کی اپنی بیوی جانتی ہے. یہاں یہ نقطہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک نے خواتین کو کتنا اونچا مقام دیا ہے. آج تو سارا ہمارا ویمنز رائٹ اسی پہ ہے نا کہ میں کتنے کپڑے اتار کے ییل ہاورڈ میں میری مرضی میرا جسم، تو یہ میری عزت ہے. ایکوالٹی، اللہ کے بندو، اللہ پاک نے تو ایک قسم کی سپیورٹی دی ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینے والی، ان کی پشت پناہی کرنے والی، ان کو ایموشنلی سنبھالنے والی کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں تو عجیب سی کپ کپی کی کیفیت ہے. اس وقت کون سہارا بنتا ہے؟ اس وقت کون ان کو کنسول کرتا ہے؟ کون ان کو ہمت دلاتا ہے؟ ان کی اہلیہ ہماری اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنی بڑی ہستی ہیں، کتنا بڑا پورے امت پہ ان کا احسان ہے، انسانیت پہ ان کا احسان ہے. کسی مرد کا پہلا احسان نہیں ہے، اس خاتون کا پہلا احسان. ایک بات اللہ پاک نے خواتین کو اور سب سے زیادہ جاننے والی اپنے شوہر کو اس کی بیوی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ کیونکہ بیوی کے ساتھ تو ہر وقت اس کا ایک بالکل کیا کہتے ہیں غیر رسمی اور کسی حجاب کے بغیر تعلق ہوتا ہے، ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہوں جو صرف میاں بیوی کی ہوتی ہیں، وہ نہ اولاد کے ساتھ ہوتی نہ کسی اور کے ساتھ ہوتی. اور بیوی 24 گھنٹے ان اوقات کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جب باہر مخلوق اس کو نہیں دیکھ رہی ہوتی. تو بیوی سب سے زیادہ جانتی ہے. لیکن علمی طور پہ بھی کیا علماء فرماتے ہیں کہ آدھا دین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے پھیلا ہے. بے شمار ایسی چیزیں. اب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے کیا معاملات تھے، اللہ سے راز و نیاز کے کیا معاملات تھے، تہجد کے کیا معاملات تھے، وہ تو ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو تو نہیں پتہ، وہ عشر مبشرہ کو تو نہیں پتہ، وہ کسی مرد کو تو نہیں پتہ. کس کو پتہ ہے؟ پوچھنا ہے تو جاؤ اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو. یہ ازواج مطہرات، ان کی حیات مبارکہ کتنی جاننا ضروری ہے. کیونکہ اب آپ کہیں گے کہ جی ان کی ہم کیوں جانیں، چلیں انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وہ ہم جان لیں. وہ جاننا بھی ضروری ہے کیونکہ وہ زاویہ آپ کو باہر سے دوسرے صحابہ میں نہیں ملے گا. مگر اگین انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، جو کمپنی اٹھائی، لیکن وہ کہتے ہیں صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت توالے کرا توالے کنت. تجھے نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور بد کی صحبت بد بناتی ہے. تو یہاں صحبت کس کی ہے؟ پھر مولانا رومی شیخ سعدی فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا. تو یہ آپ خود سوچئے کہ ازواج مطہرات نے ٹائم وائز انڈیویجلی اگر دیکھا جائے تو جتنی صحبت اٹھائی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جتنی ان کی کمپنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہوں گی، کوئی صحابی شاید اتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا نہ ہو. کیونکہ ظاہری بات ہے یہ تو پورے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے عشاء کے بعد اور پھر وہ فجر تک وہیں گھر کے اندر ہی ہیں، باقی وقت دن میں بھی آ رہے ہیں، مگر وہ وقت اتنے گھنٹے تو مستقلاً یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ،
حکم قرآن کا۔ تو یہاں کون ہے سچا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کون ہے؟ سچوں کے سردار۔ تو قیامت تک قرآن کہتا ہے حفاظت ہو جائے گی ایمان والوں، علماء تفسیر بیان فرماتے ہیں، اور حکم دے رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ساتھ ہونے میں یہ تو ان کی گھر والی ہو گئی، تو ان کا کیا مقام ہے، کتنی صحبت، کتنے ایام، کسی نے کتنے سال، کتنے یعنی وہ عبادات کے رات کے لمحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے انہوں نے، جب اللہ پاک کی خصوصی رحمت خاص برس رہی ہوگی۔ خود سوچئے، دن میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کاموں میں، دنیاوی بظاہر اسباب کے درجے میں کچھ دنیاوی امور میں بھی مشغول ہیں، رات کو اللہ پاک خود کہتا ہے نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ پاک خود کہتا ہے کہ آپ دن میں تو کام کرتے ہیں، وہ مگر رات کو مخصوص میرے ہو کے میرا ذکر کیا کریں۔ تو اس کا مطلب ہے رات کا جو ٹائم تھا وہ 1 to 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون موجود تھا گھر میں؟ آپ بتائیے۔ ازواج مطہرات، جس کی باری ہوتی ہوگی اس دن، ہماری اماں کی، وہ اس وقت اللہ کی نگاہ میں خصوصی رحمت کس پہ؟ وہ تو ہر وقت تھی، مگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خاص ایک خصوصی، میں کیا عرض کروں، بس لفظ میرے پاس نہیں ہے، کیسی عجیب ایکسٹریم رحمت اللہ کی متوجہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ اگر ہماری اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اماں صفیہ رضی اللہ، جو بھی ساتھ تھی، تو کیا ان پہ اللہ نے ان کو محروم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ اللہ، یک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر 7 سالہ طاعت بے ریا۔ ان ازواج مطہرات ان پرٹیکولر، سارے صحابہ، مگر ان پرٹیکولر بہت سارے صحابہ جنہوں نے ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ چند دن چند سال اٹھائے، مگر ان میں تو دن رات کی رفاقت ہے، دن رات کی رفاقت ہے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ آخرت کی رفاقت۔ تو انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق پایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ پائی، اس کو کیا کریں؟ ہمارے یہاں تصوف میں وہ کہتے ہیں کہ انسان اگر اپنے ذکر اذکار میں کمزور بھی ہے، مگر اپنے شیخ سے اس کی محبت، تعلق اور صحبت اٹھا رہا ہے، اس کی کمپنی لے رہا ہے، تو وہ بہت جلدی واصل ہو جاتا ہے، اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو یہاں تو ازواج مطہرات ہیں، پہلی بات وہ خود صحابہ میں سے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں، مستقل صحبت اٹھا رہی ہیں، ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ رہی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو توجہ پوری امت پہ ہے، مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان ہے نا، اور یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ لا محالہ فطرتاً وہ اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں ایک زیادہ مہربان، یا اس کو ایک توجہ ہوتی ہے، ایک تعلق زیادہ ہوتا ہے، یہ اللہ نے قدرت میں بنایا۔ فقیر قرآن حدیث سے دلیل دیتا ہے، کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور وہ اس میں بے بس ہوتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ساری ازواج مطہرات میں تو میں نے انصاف کیا ہے، مگر میرا دل یعنی قلبی طور پہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف میرا دل زیادہ مائل ہے، اور اس میں بے بس ہوں۔ ظاہری بات ہے، دل پہ تو انسان کا قابو نہیں۔ تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ ازواج مطہرات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی توجہات ہوں گی۔ ہم نے ازواج مطہرات کو نہ پہچانا ہے، ان کی نگاہ سے بھی تو دیکھیں نا، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، یہ ان کی نگاہ تمہیں بتائے گی۔ یہ میری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ تمہیں بتائے گی۔ کیا عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں فرماتی اے یوسف، مفہوم عرض کرو، اے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتوں، تم نے تو اپنی انگلیاں کاٹی، اگر تم میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو واللہ تم اپنا جگر دل کاٹ دیتی۔ مفہوم عرض کرو، یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت کس نے اور کسی صحابی نے تو اس درجے، اس شدت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ضرور یہ آتا ہے کہ جی کبھی میں چاند کو دیکھتا 14، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میں دیکھتا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، تو پھر میں نے
دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تو کوئی داغ نہیں ہے، انوارات چمک رہا ہے، اور چاند پہ تو داغ ہیں، تو میں اس نتیجے پر پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت ہیں۔ مگر یہ عجیب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام کی کو دیکھ کے انگلیاں کاٹنے والیوں، اگر تم میرے محبوب تو دیکھ لیتی تو اپنے جگر دل کاٹ دیتی۔ یہ ان کی یہ راز کی باتیں تھیں، یہ مذاق نہیں ہے، یہ صرف ایک لفاظی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کوئی صحابی غلط بیانی کرے گا، کوئی ازواج مطہرات میں سے غلط نہیں، یہ حقائق ہیں، یہ اللہ نے ان پہ یہ نظر، یہ وہ مقام یہ ان پہ کھلا تھا، اللہ ہمیں بھی یہ کھول دے۔ تو مقصد کہنے کا کیا ہے کہ ازواج مطہر، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جاننا، پھر دوسرا بالخصوص ہر کسی کو، مگر بالخصوص خواتین کو تو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ صحابیات کی زندگی سے آشنائی حاصل کریں، کیونکہ یہ صحابہ کی جماعت، یاد رکھیے فرسٹ آف آل یہ چوزن، یہ ایک چنی ہوئی جماعت ہے۔ اللہ پاک نے کل انسانیت میں سے، کہتے نا کہ وہ جو نچوڑ کریم تھی وہ انبیاء کی چنی، پھر انبیاء میں سے پھر رسول، اور سب میں سے اونچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ اور یہ جماعت انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت صحابہ کی ہے، یہ صحابہ چنے گئے ہیں، اور جب صحابہ چنے گئے ہیں تو ازواج مطہرات کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ازواج مطہرات کی سیرت آج آپ مجھے خود بتائیے، اللہ ہماری زبیدہ باجی کو جزائے خیر دے، ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ان کے علم و عمل میں مزید اضافہ عطا فرمائے، اور ان کا فیض کو علمی فیض کو العالم میں پہنچائے۔ یہ اتنا ضروری ہے اس وقت کہ صحابیات کی حیات مبارکہ جاننا۔ الحمدللہ ابھی یہاں ان کی ازواج مطہرات کی تو باجی نے بیان کر دی ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اب صحابیات کی انشاءاللہ اہل بیت اور صحابیات ان سب باقی، یہ ایک جو ہے، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میرے صحابی جو ہے نجوم یعنی ستاروں کی مانند ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کے، تم جس کی اقتداء کرو گے حق تک پہنچو گے، کامیابی تک پہنچو گے۔ اچھا، بہت ساری چیزیں خاص طور پہ خواتین کے لیے، بہت سارے نمونے ایسے جو مرد صحابہ میں موجود نہیں ہیں، وہ آپ کو خواتین صحابیات میں ہی ملیں گے، وہ اللہ کی طرف سے کیوں ہے۔ تو اس واسطے خواتین کے لیے بہت ضروری ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ تمام صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، مگر خواتین کے لیے خاص طور پہ جو خواتین صحابیات ہیں ان کی زندگی کو جاننا آپ کو بے پناہ۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ہر صحابی میرا، صحابی میننگ کہ صحابی مرد یا صحابی عورت، ستاروں کی مانند ہے، جس کی اقتداء کرو گے حق تک پہنچو گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر صحابی یا صحابی خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی اطاعت کی، کمال اطاعت کی۔ وہ صحابیہ مجھے نام یاد نہیں آ رہا کہ جو غزوے کے بعد میدان میں جا رہی ہیں، کوئی ان کو آ کے کہتا ہے کہ بھائی تمہارا شوہر شہید ہو گیا، وہ کہتے ہیں اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں، صحابی بتاتے ہیں ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، تو کہتے ہیں الحمدللہ کوئی غم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ پھر جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے تمہارا بھائی شہید ہو گیا، وہ کہتے ہیں اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت، بولا مجھے کوئی غم نہیں۔ تمہارے بیٹے شہید ہو گئے، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے۔ ارے اسی طرح سارے رشتے، کیسی اونچی عورت تھی وہ، کیسا اس کا صبر تھا، کیا اس کا مقام تھا، یہ بتاؤ نا۔ یہ کمال ہے تربیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کمال ہے صحبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی تو ہے جو ان کو صحابی، ایک لمحے کی جو صحبت ہے، وہ کہتے ہیں نا ایک لمحے جو کسی صحابی کو جب صحبت مل جاتی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو قیامت تک آنے والے کتب غوث ابدال سے وہ کہیں زیادہ اونچا پہنچ جاتا ہے۔ یہ دیکھیے ان کی یہ مگر یہ زندگی، یہ نمونہ آج کون خاتون ہے جو ایسا نمونہ پیش کر سکے؟ مگر یہ ہمارے آئیڈیلز ہیں، ہمارے مردوں کے بھی عورتوں کے بھی، یہ ہمارے آئیڈیلز ہیں، صحابہ کرام، صحابیات۔ مگر ہم آئیڈیل صرف زبان سے کہہ دیں کہ جی ہاں صحابی ہمارے آئیڈیل ہیں، until and unless we know about them. And similarly سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جاننا ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں جانتے تو صحابہ کو کیا جانیں. ہاں اب باتیں آ گئی کہ صحابی ازواج مطہرات پہ بات پھر عرض کرتا ہوں کہ ازواج مطہرات کو جاننا دراصل وہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنائی حاصل کرنا ہے جو باہر کسی کو نہیں تھا، جو گھر والوں کو ہی ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ازواج مطہرات کو ہی تھا. تو اللہ پاک کا بڑا فضل ہو گیا، کرم ہو گیا کہ اللہ پاک نے آپ سب کو یہ توفیق عطا فرما دی. آج دیکھیے کہاں اللہ ماشاء اللہ آپ کو الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ جگہ جگہ قرآن کے دروس آپ کو ملیں گے یا بیانات، یہ سب تو مل جاتے ہیں، مگر آج کتنے لوگ ہیں جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کی زندگی کو جاننا چاہ رہے ہیں. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ وہ جماعت ہے جو پوری امت کے لیے بینچ مارک ہے، نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری امتوں میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں. مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم تو حق پہ کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کیا فرمایا کہ ما انا علیہ وصحابی، غالباً مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پہ ہوگا. تو ایک ایک صحابی، ایک ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بینچ مارک ہیں، بینچ مارک ہیں حق کا، بینچ مارک ہیں کامیابی کے، بینچ مارک ہیں عمل کے. یہ وہ کسوٹی ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت یافتہ جماعت ہے جس کو اگر ہم ان کے بارے میں اگر نہیں جانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جان سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانیں گے تو اللہ کو نہیں جان سکتے. تو بہرحال یہ ایک نعمت ہے کہ اللہ پاک نے آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ پاک نے آپ کو کچھ علم دیا. اب یاد رکھیے گا ان چند روزوں میں، چند ہفتوں میں، تو اس کا مطلب نہیں کہ اب آپ کو ان کے بارے میں یا اور صحابہ کے بارے میں مزید نہیں علم جاننا چاہیے. یہ دین ہے، صرف قرآن کی تفسیر، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر بھی آپ صحابہ کو سمجھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی درجے یوں ہی پہنچی ہے نا ہمیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ وہ پریکٹیکل جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ صحابیات کی تیار کر کے پیش کر دی. تو ہمیں ان لوگوں کی حیات جاننا اس فقیر کے نظریے میں مینڈیٹری ہے، ضروری ہے، آپشنل نہیں ہے. تب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری واقفیت حاصل نہیں کر سکتے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری واقفیت شناسائی نہ حاصل کریں تب تک اللہ سے شناسائی حاصل نہیں کر سکتے. تو وقت بھی بہت ہو گیا مختصر. اب صرف آپ سے یہ درخواست ہے کہ ان صحابیات کے اندر ازواج مطہرات میں آپ نے جو پڑھا یا آگے جا کے صحابیات کے بارے میں پڑھا ہے، اس کو معلومات تک نہ رکھیے. عہد کیجیے کہ یہ صرف عقلی معلومات نہیں کہ آئی نو، ہاں فلانی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت پیدا ہوئی تھی. یہ نہیں، معلومات نہیں، اس سے آگے جانا ہے. ان کو اپنی روح میں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اپنی روح کو ان کی روح میں تحلیل کر دیجئے، ان کی ذات میں فنا ہونے کی کوشش کیجئے، ان کی ذات میں، ان کی زندگی میں گم ہونے کی کوشش کیجئے. دیکھیں کمال عشق کے بغیر نہیں ملتا، یاد رکھیے. یا اشد حب یا والذین آمنوا اشد حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ پاک بھی کیا کہتے ہیں؟ شدید. ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو کیا معنی کہ دس از ناٹ اے ریکویسٹ آف دا قرآن. یہ قرآن درخواست نہیں کر رہا، اللہ درخواست نہیں کر رہا. یہ شاہانہ کلام کا انداز ہے کہ اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہاری تو میرے سے شدید محبت ہوگی. ٹھیک ہے؟
پھر اللہ سے شدید محبت کا رستہ کیا ہے؟ قرآن نے خود کہہ دیا، اے محبوب ان سے کہہ دو کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مفہوم ابھی عرض کیا میں نے، تو میری اطاعت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر! کتنا ضروری ہے اللہ تک پہنچنا۔ اللہ تک پہنچنا تو لازم ہو گیا نا، اور اللہ سے شدید محبت تو لازم ہو گئی نا۔ اللہ نے پھر خود آگے کوالیفائی کر دیا کہ یہ تم محبت ہی مجھ سے تب کر سکتے ہو جب تم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرو۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو جب تک تم ان سے محبت نہیں کرو گے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ایک صحابی کی محبت لازمی ہے، ہم پہ لازم ہے۔ کسی ایک کے لیے بھی اگر دل میں تحقیر آ گئی، ایمان، اب یہ علماء فتویٰ دیں گے مگر فقراء کے نزدیک تو ایمان سے فارغ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر جمعے کے خطبے میں مرد تو سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو اب خود بتائیے کہ جو ازواج مطہرات تھیں ان میں دو محبتیں جمع تھیں، ایک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اور ایک اپنے شوہر کی تھی۔ دیکھیے یہ قدری چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو جو شدت تھی ان کے قلوب میں ظاہری باطنی طور پہ اللہ کی طرف سے یہ نعمت ان کو عطا ہوئی تھی۔ تو اگر ہمارے دل میں حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ یا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ ان کے ملنے کی ہے بس ایک ہی راہ، یعنی اللہ سے ملنے کا ایک ہی رستہ ہے، ان کے ملنے کی ہے بس ایک ہی راہ، ان کے ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ تو آپ خود بتائیے، اگر ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور پھر ظاہری بات اہل بیت، ازواج مطہرات۔ اللہ اکبر! تو جو آپ نے یہ سنا ہے اور ان کی حیات مبارکہ کا کوشش کریں کہ اور بھی مزید معلوم ہو جائے، بہت اچھی بات۔ ورنہ اب کم از کم یہ کہ جو آپ نے سنا ہے، اگر ریکارڈنگ ہے تو بار بار اس کو سنیے، اور اپنے آپ کو ان احساسات میں گم کیجئے، ان کی زندگی میں گم کیجئے۔ جب تک آپ کا قلب جب تک آپ کا قلب ان کے قلوب میں فنا نہیں ہوگا تو فنا پھر رسول تک نہیں پہنچ سکتے آپ۔ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں میں کر رہا ہوں مگر یہ عشق کے زاویے سے ہیں۔ جب آپ اپنے دل کے اندر اپنے آپ کو مٹا کے صحابہ، صحابیات اور خاص طور پہ اہل بیت اور ازواج مطہرات کی محبت میں گم نہیں ہو جائیں گے، جب گم ہو جاؤ گے تو پھر آپ کو اللہ پاک وہ زاویہ عطا فرمائے گا آپ سے وسلم کی سیرت کے اور آپ سے وسلم کے عشق کی اور محبت کی، کہ آپ پھر آپ سے وسلم کے قلب میں گم ہو گئے، پھر آپ سے وسلم کی محبت ایسی ہو جائے گی کہ انسان اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے، پھر صرف آپ سے وسلم کی ذات، اور جو اس مقام تک پہنچتا ہے پھر وہاں سے فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا عشق شدید، وہ ہر چیز سے فانی ہو جاتا ہے، اور جو ہر چیز سے فانی ہو کہ بس اللہ کی محبت میں، یہ اونچا مقام ہے۔ باقی محبتیں رہتی ہیں مگر ان کا ادراک پھر ختم ہو جاتا ہے، صرف پھر اللہ کا ادراک، یہاں تک کہ اپنا ادراک ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک ایسے پھر مقام بقا عطا فرماتا ہے۔ تھوڑا سا بات تھوڑی سی ٹیکنیکل ہو گئی مگر فقراء کا زاویہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصود کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہمیں یہ کیفیت اللہ پاک نصیب فرما دے، اس کا ہم حق ادا کرنے والے ہو جائیں۔ تو اس کے لیے جو منزلیں ہیں وہ یہی ہیں کہ کسی طرح آپ سے وسلم کی، یہ جو ہم کسی بزرگ سے بیعت کرتے ہیں، اور وہ کیا مقصد ہوتا ہے؟ مقصد وہ بزرگ نہیں ہوتا، اللہ والے اپنے پیچھے نہیں چلاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلاتے۔ تو ان تک پہنچنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا؟ ازواج مطہرات، اہل بیت، صحابیات، صحابہ۔ تو اب یہ پریکٹس کریں، میں آپ کو ایک ٹاسک دے رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، اس پہ بات ختم کرتے ہیں کہ آپ نے جو باتیں سنی ہیں، آہستہ آہستہ دیکھیں، روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، آہستہ آہستہ ہوگا، فکر نہیں کریں،
میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ گھر جا کے اپنے گوچی کے پرس کو پھینکیں، استعمال کریں، کوئی بات نہیں یہاں، مگر اپنے دل پہ محنت کریں کہ ان سب چیزوں سے آپ مبرہ ہو جائیں۔ یہ چیزیں دیکھیں، صحابہ شیخ سعدی فرماتے ہیں، وہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، کہتے ہیں کہ ایک روز میں دریا کے کنارے اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھا تھا تو میرے شیخ سعدی مولانا حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے نصیحت کی کہ دیکھ، یہ کشتی جب تک پانی کے اوپر تیرتی ہے نا تو بہت اچھا ہے، پانی اگر اس کے اندر آئے تو یہ ڈبو دیتی ہے، دنیا ہاتھ میں رہے بہت اچھا ہے، مگر جب یہ دل میں آتی ہے نا تو انسان کو ڈبو دیتی ہے۔ یہ دنیا دل سے نکلے گی کیسے؟ جب ہم اپنے قلب کو ان صحابہ صحابیات کے قلب کے سامنے مسمار کریں گے، ایسا بننے ان کی کیفیات میں گم ہوں گے، تو آپ خود دیکھیں یہ سب چیزیں اس سے ڈبل آپ کو عطا ہوگا، مگر آپ کو پرواہ نہیں ہوگی۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو اس کی پرواہ بہت ہوتی ہے۔ میں فلانی دعوت میں جاؤں اور میرے پاس فلانا قلم نہ ہو، ماؤنٹ بلینک نہ لگا ہو، یا فلانی گولڈ واچ نہ ہو، یا کارٹیئر نہ میں نے پہنا ہو، تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ میں اگین آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتا۔ کیا ہی اچھا ہے کہ انسان ایسی دل کی بادشاہت اس کے پاس ایسی آئے کہ اس کے ہاتھ میں پتھر ہو یا ہیرا ہو، اس کو کوئی فرق نہ پتہ چلے، اس کے دل میں کوئی اس کا اثر نہ ہو۔ یہ حقیقی بادشاہت ہے۔ تو اب گھر جا کے کچھ نہیں کرنا، اپنے حنین کس کے بھائی احمد حنائن کے برقعے کاٹنے نہیں ہیں، وہ رہنے دیں، آپ اور بھی خرید سکتی ہیں، میں نے بالکل منع نہیں کیا، مگر اس کو دل سے نکالیں۔ وارڈروب میں اس سے 4 گنا بڑے آ جائیں، نو پرابلم، بڑے مینز ایز ان ہائر برانڈز، مگر اصل چیز ہے دل سے نکالنا یہ۔ اور دل میں کیا ڈالنا ہے؟ دل میں 2 محبتیں نہیں رہتی، یا دنیا رہے گی یا اللہ رہے گا۔ تو اس کے لیے اب دل میں یہ جن دلوں نے یہ اچیو کر لیا تھا، ان دلوں کے جتنا ہم قریب آئیں گے، اور یہ تھوڑا سا رات کو بیٹھ کے اس پہ تھوڑا سا کانٹمپلیٹ کریں، محاسبہ کریں، تھوڑا سا سوچیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کیفیت ہوتی ہوگی، کس طرح وہ گھر میں ہوتی ہوں گی، کس طرح کھاتی ہوں گی۔ ایک قصہ جو ہمیشہ میں بہرحال اس پہ پھر بات ختم کر دیتا ہوں، ابھی دوسری جگہ بھی جانا ہے اپنے گھر پہ، تو اس پہ بات ختم بھی کرتا ہوں۔ ایک بہت پیارا فضائل اعمال میں ایک قصہ ہے، میں بار بار سوچتا ہوں اور حیران ہو جاتا ہوں، اور عجیب اس میں سرور ہے کہ عائشہ رضی اللہ، آپ نے پڑھا ہوگا، سب دوستوں نے سنا ہوگا، بہنوں نے بھی، اور ایک میری بیگم بھی وہاں بیٹھی ہوئی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہوئیں، وہاں سے کوئی بہت 25,000 اشرفیہ یا کتنا آیا، جو ازواج مطہرات کے حصے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آیا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ باندی کو حکم دیا کہ سارا صدقہ کرو، صدقہ کرو، سارا دن دیتے رہو، یہاں تک کہ شام تک سارا صدقہ ہو گیا۔ تو باندی نے شام کو یہ کہا کہ اماں کچھ 2-4 اگر اشرفیاں درہم یا کچھ ہم رکھ لیتے تو آج ہمارا روزہ تھا، گھر میں کچھ ہے بھی نہیں، فاقے سے بھی تھے، تو آج کیا ہے کہ ہم ذرا تھوڑا 2-4 درہم کا گوشت کچھ کھا لیتے۔ تو اس پہ جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو جواب تھا، وہ میں کہتا ہوں کمال، کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج کسی مرد کی بھی ایسی ہمت ہو۔ کیا فرمایا، عجیب، یہ ان کی ذات میں گم ہو کے آپ سوچیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ فرمانے لگی، اوہ ہو اللہ کی بندی، تو پہلے مجھے کہتی 2-3 درہم رکھ لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، آپ خود سوچیے، اسباب کے درجے میں ایک خاتون ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کا شوہر موجود ہے، بیوہ ہے، نہ کوئی اس کی ملیں چل رہی ہیں، نہ اس نے کوئی اینگرو کیمیکل کے شیئر لیے ہوئے کہ اس کو ڈیویڈنٹ آئے گا، اور اس کو اب 25,000 اشرفیہ یا درہم آئے ہیں، گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے، روزے سے بھی ہے، صدقہ کرتی ہیں یہاں تک کہ 1 درہم نہیں رہتا، اور یہاں تک، اور شام کو وہ باندی جب کہتی ہے تو تب ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اچھا تو اس وقت کہتی تو منگوا لیتے۔ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے ان کو پورے دن یہ خیال بھی نہیں آیا۔ اللہ اکبر، یہ کمال نہیں ہے؟ یہ کیسی
خواتین تھیں اور یہ کیسے صاحب کمال لوگ تھے، اور ازواج مطہرات، اور پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نور نور. تو یہ اب اس کیفیت میں گم ہونے کی ضرورت ہے. سوچئے ایک منٹ کہ اگر میں اس جگہ ہوں اور ایسا ہو، اگر میرے کو تو 250 درہم آتے، میں کہتا یار پہلے تو خود رکھو، اب دوسرے 250 آئیں گے پھر صدقہ کریں گے. یہاں 25,000 آتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں اور خیال بھی نہیں آتا. اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، اس کو جاننا، صحابیات کی سیرت کو جاننا، ان کو اپنانا اپنے ظاہر میں اور اپنے باطن میں، اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما. اللہ یہ جو سیرت صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ اس میں تو برکت نصیب فرما، قبولیت نصیب فرما. اللہ ہماری اس بیدہ باجی کی عمر میں، جان میں، مال میں، اولاد میں، نسلوں میں، علم میں، ظاہر میں، باطن میں خوب برکت نصیب فرما. اللہ جتنی خواتین یہ دروس سن رہی ہیں، جن میں یہاں آنا ہوا، ہمارے اشرف بھائی کی اہلیہ صاحبہ، سب خواتین جو یہاں اس کی منعقد کرنے میں حصہ لے رہی ہیں یا اس کو آگے اس کا پیغام پہنچانے میں حصہ لے رہی ہیں، اللہ سب کو اپنے مقربین میں بنا، محبوبین میں بنا، صدیقین میں بنا، اللہ اپنے عاشقین میں سے بنا. اللہ ازواج مطہرات سے مناسبت نصیب فرما، صحابیات سے مناسبت نصیب فرما، صحابیات سے سچا پکا عشق اور محبت بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، اور اس کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما، اور اس کے طفیل اپنی ذات کا عشق و محبت نصیب فرما. اللہ یہاں گھر والوں کو، ہمارے اشرف بھائی، ان کے گھر والوں کو، ہماری اس باجی اور جتنی خواتین یہاں ابھی موجود ہیں یا یہ دروس میں آتی رہیں، یہاں آئیں گی، اللہ سب کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما، جادو ٹونے نظر بد سے محفوظ فرما. اللہ سب کو، یا اللہ سب کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کے آفات بلیات پریشانیاں دور فرما. جن دوستوں بھائیوں بزرگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہنا چاہتے یا توقع رکھتے ہیں، اللہ سب کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کی آفات بلیات پریشانیاں دور فرما. اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما. اللہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب دامت برکاتہم عالی بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا فرما. اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ ہمارے تمام اکابرین کا سایہ تھا دیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما. اللہ جہاں جہاں دین کے محنتیں ہو رہی ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. کام کرنے والوں کو محبت نصیب، آپس میں محبت نصیب فرما. اللہ ہمارے علماء حق، مشائخ حق کی حفاظت فرما. دعوت و تبلیغ کے کام کے، ختم نبوت کے کام کی حفاظت فرما. مدارس عربیہ کی حفاظت فرما. جن خانقاہوں میں اللہ ہوتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.